اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہے جنہیں اللہ نے عقل نہیں عطا فرمائی، جنہیں عقل نہیں عطا فرمائی، آپ دیکھیں دو طرح کی مخلوق ہیں، ایک وہ ہیں جن میں عقل ہے، ایک وہ جن میں عقل نہیں ہے۔ جن میں عقل نہیں ہے ان میں چاند سورج بھی ہیں۔ اللہ نے سورج کو پیدا فرمایا، اسے ایک کام پر لگا دیا، وہ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، اس کا کام ہی ہے پوری دنیا کو روشن کرنا، ہے نا۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ روشن کرنا آیا تو کھڑے کا کھڑا رہ جائے، 24 گھنٹہ دن کا دن رہے، مشرق سے روزانہ نکلے گا مغرب میں ڈوبے گا۔ یہی حال آپ دیکھیں جانوروں کا، یعنی کہ چاند بھی روزانہ نکلتا ہے ڈوبتا ہے، جانوروں کا حال دیکھیں تو ہر ایک کو اپنا کام پتا ہے۔ بکری جانتی ہے کہ مجھے گھاس چرنی ہے، گوشت کی طرف نہیں جانا، اور شیر جانتا ہے کہ مجھے شکار کر کے کھانا ہے۔ یہ شعور اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ شیر یہ اپنا شکار خود کر کے، اگر کسی اور نے شکار کیا ہوا ہو یا مرا ہوا پڑا ہو تو شیر سونگھے گا بھی نہیں، اسے ہاتھ بھی نہیں لگا، بھوکا ہو تب بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس لیے کہ اس کی فطرت میں ہے کہ میں خود شکار کروں گا پھر کھاؤں گا۔ تازہ شکار کھانا، مرا ہوا مردار نہیں کھانا۔ لیکن وہیں کوے کو دیکھو تو وہ شکار کرنے نہیں نکلتا، وہ تو مردار کی تلاش کرتا ہے، وہ مردار بھی کھاتا ہے دانے بھی کھاتا ہے۔ تو کچھ ایسے یعنی کہ کچھ ایسے لوگ پرندے درندے ہیں، جانور ہیں کہ جو گھاس پھوس دانے وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں، جانور بھی کھا لیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں صرف جانور کھاتے ہیں، گھاس پھوس نہیں کھاتے، کچھ ایسے جو صرف گھاس پھوس کھاتے جانور نہیں کھاتے۔ ہر ایک کو اللہ نے یہ شعور عطا فرمایا کہ ہمیں کیا کھانا پینا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انہیں رہنے کے لیے بھی، آپ دیکھیں گے کہ شیر درختوں پر گھونسلہ بنا کر نہیں رہتا، شیر غفا تلاش کرتا ہے، وہ زمین کے اندر بھی کھود کر بھی نہیں رہتا کہ اپنا گھر سرنگ بنا لی اور اندر ہے، نہیں، وہ پہاڑوں میں غفا تلاش کرتا ہے، کوئی خار ہو پہاڑوں میں اس میں وہ شیر اپنا بسیرا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے چوہوں میں یہ شعور ہے، سانپ چوہے یہ اپنی زمینوں میں سرنگ بنا کر رہتے ہیں۔ مکڑی کو دیکھیں وہ اپنا جالا بناتی ہے، بڑا خوبصورت سا جالا، اگرچہ ہمارے گھر کی برکت نہیں ہے، ہمارے لیے صاف کرنا ہے اسے تب رحمت و برکت آئے، یہ کچرا دور کرنا ہے، لیکن مکڑی کو مارنا نہیں ہے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ بہرحال تو مکڑی اپنا جالا بناتی ہے اور وہ سارا جالا بون کر وہ ہوا میں اندر رہتی ہے، اور جالا بھی ایسا کہ سارے حشرات مکڑی کو اپنی غذا کے لیے چل پھر کر کہیں اور جانا نہیں پڑتا، وہ اپنا جالا بنا کر بیچ میں ایسے راجا کی طرح بیٹھا ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے مکھیاں مچھر یہ سب اس میں آ کر پھنس جاتے ہیں، انہی کا وہ اپنی غذا بناتا ہے، انہی کو اپنا وہ شکار کرتا ہے، اپنی غذا بناتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ شعور عطا فرمایا کہ وہ چھتا بنائے، اور چھتا بنا کر وہ اس میں رہے، اپنی غذا بھی وہ پھولوں سے حاصل کرتی ہے اور چھتے میں آ کر اس کا رس نکالتی ہے تو وہ شہد بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا گھر جو چھتا ہے، آپ نے دیکھا کوئی محل بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اتنے کمرے ہوں جتنے کمرے شہد کی مکھیاں اپنے چھتوں میں بناتی ہے۔ ہر مکھی کا اپنا الگ کمرہ ہوتا ہے نا، وہ اتنا سا مکان ہے، اتنا سا گھر، لیکن ہزاروں کمروں پر مشتمل ہے، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ان کھانوں کو، ان کمروں کو بنایا ہے۔ تو اللہ نے اسے بھی شعور دیا، اور صرف جانور ہی نہیں، جب بچہ پیدا ہوا ہے، چھوٹا ہے، ابھی اس کے اندر عقل و شعور نہیں، تو کہتے پھر بھی اللہ نے اسے وہ شعور عطا فرمایا کہ وہ جب یعنی کہ ماں باپ اس سے ناراضگی یا دوری اختیار کرتے ہیں تو رونا شروع کرتا ہے، ماں دور ہو تو روتا ہے، ماں نے سینے سے لگایا تو خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ شعور اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، اسے پتا ہے کب مجھے رونا ہے کب مجھے ہنسنا ہے، یہ رونے ہنسنے اسے نہیں پتا، یعنی ذہن عقل نہیں ہے کہ مجھے کب رونا کب ہنسنا، لیکن اللہ نے وہ شعور عطا فرمایا کہ کب روئے اور کب ہنسے۔ لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اب اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اب اس کے پاس عقل ہے، اب اسے اپنی عقل کو کام میں لانا ہے اور عقل پر عمل کر کے اسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف اس کی عقل کے حوالے نہیں چھوڑا کہ جیسی تیری عقل کہے تو زندگی گزارتا
منہاجا، اللہ نے انسانی زندگی جینے کے لیے ایک ضابطۂ حیات اور ایک قانون عطا فرمایا، اور وہ ہے کتاب اللہ، وہ ہے قرآن پاک جو اللہ نے ہم انسانوں کو عطا فرمایا۔ اور صرف ہمارے لیے نہیں، اگلی امتوں میں بھی صحیفے نازل ہوئے، دیگر کتابیں زبور، توریت، انجیل اور دیگر صحیفے نازل کیے گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اگر ہماری بات کریں، یہ امت وہ ہے، یہاں اب دنیا کے 1400 سال سے لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں اگلی ساری کتابوں کے سارے احکامات بھی موجود ہیں، اور قرآن کے احکامات جو شریعت مصطفیٰ کے احکامات وہ بھی موجود ہیں، جو اللہ نے قرآن ہماری زندگی گزارنے کے لیے نازل فرمایا، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے جینا، کیسے مرنا، اللہ نے سب بیان فرما دیا۔